من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. کل ہم نے غیر صحیح افعال شروع کیے تھے، اور غیر صحیح افعال کنہیں کہتے ہیں؟ غیر صحیح افعال ایسے افعال ہیں جن کے حروف مادہ میں کسی جگہ پر حمزہ آ جائے، یا حرف کی تکرار ہو جائے، یا پھر حروف علت میں سے کوئی حرف آ جائے. ان تین صورتوں میں سے کوئی بھی صورت اگر فعل کے حروف مادہ کے ساتھ واقع ہو تو وہ فعل اب صحیح فعل نہیں رہتا بلکہ غیر صحیح فعل ہو جاتا ہے. غیر صحیح فعل کی پھر ہم نے اقسام پڑھی تھی ان تینوں صورتوں کے حوالے سے، کہ اگر فعل کے حروف مادہ میں حمزہ آ جائے کسی جگہ پر تو اس کو محموز کہتے ہیں، اور اگر وہ حمزہ فا کلمہ کی جگہ پر ہے تو محموز الفا کہلائے گا، عین کلمہ کی جگہ پر ہے تو محموز العین، اور لام کلمہ کی جگہ پر ہے تو محموز اللام کہلائے گا. اسی طرح اگر حروف مادہ میں کوئی حرف دو مرتبہ آ جائے تو اس غیر صحیح فعل کو ہم مضاف کہیں گے، اور پھر اگر کسی فعل کے حروف مادہ میں حروف علت میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس غیر صحیح فعل کو ہم معطل کہیں گے. پھر اب وہ حروف علت کے فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ کی جگہ پر آنے کے اعتبار سے ان کی مزید نام آپ کے سامنے آئیں گے. وہ انشاءاللہ تعالی جب ہم معطل کو پڑھے شروع کریں گے اس وقت میں ان کے نام آپ کے سامنے رکھ دوں گا. بہرحال کل ہم نے محموز کو تفصیل سے پڑھ لیا تھا. محموز الفا، محموز العین، محموز اللام، اور پھر ہونے والی چینجز کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ جو چینجز ہوتی ہیں وہ زیادہ تر آپ کو محموز الفا میں نظر آئیں گی. اور محموز الفا کی تبدیلیوں کا تعلق جو ہے وہ صرف ایک سچویشن سے ہے، اور وہ سچویشن کیا ہے؟ وہ صورتحال، وہ سچویشن یہ ہے کہ جب بھی کسی صیغے میں آپ کو دو حمزہ نظر آ جائیں اکٹھے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ پہلا حمزہ حرکت والا ہو اور دوسرا حمزہ ساکن ہو، تو دوسرے حمزے کو ہم نے تبدیل کرنا ہے پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف کے ساتھ. یعنی اگر پہلے حمزے پر زبر ہے تو دوسرے حمزہ کو آپ نے الف سے چینج کر دینا ہے. اگر پہلے حمزہ پر زیر ہے تو دوسرے حمزہ کو آپ نے یا سے چینج کر دینا ہے، اور اگر پہلے حمزہ پر پیش ہے تو دوسرے حمزہ کو آپ نے واو سے چینج کر دینا ہے. اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ محموز الفا جو ہے یہ عربی زبان میں چار ابواب سے ثلاثی مجرد کے، کیونکہ ابھی ہم نے چونکہ ثلاثی مجرد ابواب پڑھے ہیں اس لیے ساری گفتگو جو ہے ثلاثی مجرد ابواب کے حوالے سے ہو رہی ہے. تو ثلاثی مجرد ابواب میں سے صرف چار ابواب سے استعمال ہوتا ہے محموز الفا، اور وہ ابواب کون کون سے ہیں؟ باب نون یعنی نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے، باب ضاد یعنی ضرب یضرب سے، باب سین یعنی سمع یسمع سے، اور باب کاف یعنی کرما یکرم سے. اور پھر ہم نے باب نون سے امر یامرو ایک فعل بنایا تھا، اس کی ایک ایگزامپل بھی قرآن مجید سے دیکھی تھی. امر یامرو کے معنی حکم دینا کے ہوتے ہیں. آج ایک دو ایگزامپلز اور کر کے انشاءاللہ تعالی مضاف کو ہم شروع کرتے ہیں. مادہ ہے ہمارے پاس حمزہ میم نون اور باب ہے سین. جی مادے کو دیکھ کر اور باب جو اس کے آگے لکھا ہوا ہے، ان دونوں کے کمبینیشن سے ہم نے ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ بنانا ہے. یہ اصل کام ہے جو آپ کا پکا ہونا چاہیے. جی سین کا مطلب ہے سمع یسمع. اس مادے کو آپ رکھیں گے تو یہ بن جائے گا آپ کا آمینہ سمع یسمع.
یأمنو، امنا یأمنو، امنن، امن میں ہونا، بے خوف ہونا. جی امنا سے گردان ماضی کرتا، امنا، امنتا، امنتما، امنتم، امنتی، امنتما، امنتنا، امنتو، امننا. یعنی ہم یہ ریزلٹس نکال چکے ہیں کل کہ یہ چاروں افعال سے جب موضوع با استعمال ہوگا تو جو ماضی کی گردان ہے آپ کی اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی. ہاں مضارع کی گردان میں تبدیلی ہوگی لیکن صرف ایک صیغے میں ہوگی اور وہ صیغہ کون سا ہے؟ واحد متکلم کا صیغہ ہے. اب مضارع سے گردان کرتے ہیں یمنو، تأمنو، تأمنو، آمنو یا نأمن. ٹھیک ہے. اس کے بعد یأمنانی، تأمنانی، 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 یأمنونا، یأمننا، تأمنونا، تأمننا، تأمننا. امنا یأمنو، امنن، امن میں ہونا، بے خوف ہونا. نبی رسول کی ایک مخصوص حدیث اس وقت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں ٹیکسٹ لکھتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹیکسٹ کو آپ سمجھ سکیں گے اور اس سے انالیسس بھی کر سکیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة. اس حصے میں ہم پہلے بھی دو حدیث کے بارے سے بات کر چکے ہیں کہ لا يدخل الجنة، لا يدخل وہ داخل نہیں ہوگا الجنة جنت میں، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. آئے وہ ہے جو بھی یدخل کے اندر ہے ہوا کی صورت میں. اب وہ اس سے کون مراد ہے؟ آپ کے ذہن میں جو سوال پیدا ہوا کون، وہ سے مراد کون ہے؟ تو وہ تو آگے ظاہر فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا يدخل الجنة من، جو لا یأمن، جارو، یہ حدیث کر لیتا ہوں پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ میں غور کرتے ہیں. وبائک لا يدخل الجنة بل لا يأمن جاره وبائک. جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ شخص کہ جس کے شر سے، جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی امن میں نہ ہو. اب ذرا غور کریں، میں نے آپ سے کہا کہ یدخل آپ کا فعل لا حرف نفی یعنی مضارع کو منفی بنانے کے لیے ہم نے لا استعمال کیا ہے. الجنت یہ فعل جنتی بالکل اسی پیٹرن میں ہے. میں نے بتایا تھا کہ جہاں پر فزیکلی داخل ہوا جا سکتا ہے وہاں پر آپ کی نہ بھی لگائے تو گزارا ہو سکتا ہے. اب وہ جو ہوا ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے کہ من، جب بھی من کیا ہے آپ کا، من اس میں موصول ہے. اب کچھ اس میں موصول کے حوالے سے باتیں چلا کے تعلق کی، کیونکہ جب ہم نے اس میں موصول پڑھا تھا اس وقت ہم فعل شروع کرنے لگے تھے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں موصول اکیلا اپنی اہمیت نہیں رکھتا، اس میں موصول کے ساتھ ایک صلہ ضرور آتا ہے اور وہ صلہ جو ہے وہ ایک جملہ ہوتا ہے. موصول اور صلہ مل کر پھر جملے میں کوئی نہ کوئی پارٹ ہے. اب وہ جو صلہ ہے وہ یا تو جملہ اسمیہ ہوتا ہے یا جملہ فعلیہ ہوتا ہے. تو میں آپ کے سامنے کلیئر کرتا ہوں کہ یہ من آپ کا اس میں موصول ہے اور اس کے ساتھ ہے وہ صلہ آئے گا. اب یہ پورا جو لا یأمن جارہ وبائکہ، یہ پورا جملہ اس کا صلہ بن کر آ رہا ہے. اور کیسے بن رہا ہے؟ اب اس جملے کا ایسے آپ کے سامنے رکھ دو. لا کا حرف نفی، یأمن، ابھی ہم نے فعل کیا امنا یأمن، امن میں ہونا. تو یأمن یعنی لا کا حرف نفی، یأمن
فعل اگر آپ کو جارو ہوں اگر نظر نہ آئے تو یعملو کے اندر ہی ہوا کی ضمیر اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے، لیکن جیسے آپ نے آگے نظر ڈالی آپ کو جارو ہوں ایک مرکب اضافی حالت رفع میں نظر آ گیا، یعنی مرکب اضافی میں نے کہا تو جارو ہوں جار مضاف اور اٹیچ ہوں کی ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ یعملو کا ہو گیا فاعل، اس کے بعد وباءکہو، اب یہ دیکھیں وباءکہو یہ بھی مرکب اضافی ہے، وباءکہو ایک اسم ہے اور اس کا واحد آتا ہے بائکۃ شر فساد، اور پھر جمع جب وباءکہو بنے گا تو شرارتیں، اس کی شرارتیں وباءکہو اس کی شرارتیں، اب اس کی شرارتیں جب مفعول کے طور پہ استعمال ہوگا تو ظاہر بات ہے وہ حالت نصب میں استعمال ہوگا، وہ بن گیا وباءکہ، یعنی وباءکہ پھر آپ کا مضاف اور مضاف الیہ یہ مل کر ہو گیا مفعول۔ اب دیکھیں فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ بنتا ہے، میں نے بات کی تھی کہ موصول اس میں موصول الگ سے اپنی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس کے ساتھ ایک لازم صلہ ہے اور وہ صلہ جو ہے وہ جملہ ہوتا ہے، اور جملہ دو قسم کا ہوتا ہے، آپ پڑھ چکے ہیں، جملہ اسمیہ ہوتا ہے یا جملہ فعلیہ ہوتا ہے، تو یہاں پر جملہ فعلیہ پورا صلہ بن کر آ رہا ہے۔ اب یہ موصول اور صلہ یہ مل کر یدخلو کے لیے فاعل بنتے ہیں، اب موصول اور صلہ مل کر فاعل بن گیا، کس کا؟ یدخلو، یدخلو فعل اور الجنہ کا یا آپ کہہ لیں ظرف کہہ لیں یا مفعول فی، یہ انشاءاللہ تعالی تفصیل سے ہم آگے پڑھیں گے۔ فعل کے واقع ہونے کے وقت یا جگہ کو جو اسم شروع کرتا ہے اس کو مفعول فی یا ظرف کہتے ہیں، یہ انشاءاللہ تفصیل سے ہم آگے پڑھیں گے، اس کی حدیث موجود ہے اور پورا میں آپ کے سامنے ریفرنس کر رہا ہوں، اس لیے میں یہاں پر لکھ رہا ہوں ظرف یا مفعول فی، اور لا جو ہے آپ کا نفی ہے۔ اب دیکھیں فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ۔ دیکھیں میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ کے سامنے کوئی بھی عربی کی عبارت آئے گی، چاہے وہ قرآن مجید کی آیت کی صورت میں ہو یا نبی وسلم کی حدیث کی صورت میں ہو، تو اینڈ اس کا رزلٹ جو ہے وہ کیا نکلے گا؟ جملے کی صورت میں نکلے گا، اور وہ جملہ یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا۔ تو دیکھیں یہ پوری حدیث آپ کے سامنے ایک جملہ فعلیہ ایک طور پہ سامنے آ گئی ہے کہ لا يدخل الجنۃ بل لا يأمن جارہ وبائکہ، اور پھر ہمارا اصل مقصد اس کورس کو یہاں پر پڑھنے کا یہی ہے کہ اس کورس میں ہمارے سامنے اس عربی کے حوالے سے جو قرآن مجید کی آیات آ رہی ہے یا احادیث آ رہی ہے ان کی روشنی میں ہم اپنا کریں۔ حدیث دیکھیں آپ سب کی سامنے آ گئی، آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل ہے، اور ایک مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا، 3 مرتبہ آپ نے قسم کھائی، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ ہرگز مومن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن۔ صحابہ حیران رہ گئے، قیلا پوچھا گیا میں یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ سے فرمایا والا آپ نے فرمایا الذی، وہ شخص کہ لا یأمن جارہ وبائکہ، وہ
وہ شخص کے جس کے شرور سے، جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ تھا. کہ ایک اور حدیث میں دیکھ رہا تھا، حوالہ مجھے اس کا نہیں مل سکا، لیکن اس کا آپ کہہ رہے کہ ترجمہ ہی سامنے آتا ہے، ٹیکسٹ لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں اچھا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تیرا پڑوسی تجھے اچھا کہے، پھر آپ وہ حدیث تو بہت متوسط ہو چکے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے مجھے اتنی نصیحت کی کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ پڑوسیوں کو یہ وراثت میں شامل ہے. اتنے حقوق پڑوسی. اب ہم بھی الحمدللہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، ہم اپنے نہیں بہت اچھے ہیں، لیکن اگر ہم باقی اچھے ہیں تو اپنے پڑوسیوں سے کچھ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے اچھے ہیں، اور یہ آپ میں بھی شامل ہوں. یعنی بس انہی احادیث کے حوالے سے یہی اصل میں نصیحت ہے ہمارے لیے، اور اسی نصیحت کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. عربی تو ایک بہانہ ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آپ کو عربی نہ آئے، آپ کو یہ نہ پتہ چلے کہ یہ مفعول فی ہے یا یہ اس میں موصول ہے یا یہ اس کا صلہ ہے. یہ اگر آپ کو نہیں بھی آتا، لیکن اگر آپ کا عمل قرآن مجید کی آیات یا حدیث کے مطابق ہو جاتا ہے تو یہ کامیابی ہے، اصل کامیابی یہ ہے. بہرحال اس کے لیے ہمیں اس کا سہارا، اس عربی گرامر کا سہارا لینا پڑ رہا ہے. یعنی اب دیکھیں یہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیں جی، ایک حدیث میں نے الحمدللہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے. حمزہ میم نون باب سین کو ہم نے محموز میں کور کر دیا. پھر اس کے بعد میں نے آپ کو پریکٹس کے لیے کل جو 2 مادے اور بتائے تھے، بلکہ ایک مادہ بتایا تھا باب کروما سے حمزہ دال با. تو آپ سے بس درخواست یہ ہے کہ اس کی ہم ایگزامپل میں تو نہیں جائیں گے، صرف آپ سے کہوں گا کہ حمزہ دال با باب کروما سے استعمال ہوتا ہے، تو ذرا بتائیں اس کا ماضی اور مضارع کا پہلا سیغہ کیا بنتا ہے. حمزہ دال با باب کاف سے استعمال ہوگا جی، تو کیا بنائیے؟ کروما یعنی ادوبا، یکرمو یعنی یادوبو، ادوبا یادوبو، ادبن ادیب ہونا. ادیب سمجھتے ہیں نا، ادیب ہونا. یعنی باب کروما سے صفات آتی ہیں بعودہ یبعدو بعید، دور ہونا، قربا یقربو قریب ہونا. اسی طرح ادوبا یادوبو ادیب ہونا. ٹھیک ہے. اسی طرح حسونا یحسنو حسین ہونا. ٹھیک ہے. جمولا یجملو جمیل ہونا، خوبصورت ہونا. تو یہ کروما جو باب ہے آپ کا، اس سے جتنے بھی افعال آتے ہیں سب کے سب فعل لازم ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیں لازم یہ افعال ہے، یعنی ادیب ہونا، قریب ہونا، دور ہونا، حسین ہونا، جمیل ہونا، یہ سارے کے سارے لازم افعال ہیں، متعدی افعال نہیں ہیں. تو ادوبا یادوبو ادبن ادیب ہونا. پھر ایک باب میں نے آپ کو دیا تھا باب ضاد، لیکن اس کا مادہ کل میرے ذہن میں بالکل نہیں آ رہا تھا کوئی ایگزامپل، اس لیے کہ آپ کو قرآن مجید میں یہ زیادہ تر ملے گا باب نون سے، جس کی ہم نے ایگزامپل کل کی تھی، اور باب سین سے آپ کو ملے گا، یعنی کاف اور ضاد. اس سے بہت کم ایگزامپلز ہیں، بلکہ شاید کوئی قرآن میں آپ کو ایگزامپل ملے ہی نہ. یہ تو جو گفتگو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں یہ پوری عربی کے حوالے سے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. یعنی عربی زبان میں جو گرامر والے ہمارے لکھتے ہیں کہ محموز الفاظ جو ہے یہ صرف ثلاثی مجرد کے ان 4 ابواب سے ہی آتا ہے. وہ 4 ابواب چاروں کے چاروں قرآن میں استعمال ہوئے یا نہیں استعمال ہوئے، اس سے بحث نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو مادہ پھر آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. حمزہ سارا یہ مادہ ہے. باب ضربہ سے آئے گا تو کیا بنے گا؟ ماضی مضارع کا پہلا سیغہ اسرا یأسرو.
असरा यअसिरू, असरन नकल करना, ठीक, इसके माना होते हैं नकल करना। फिर यही मादा जब किसी और बाब में जाएगा तो उस वक्त इसके माना और होंगे। ये इंशाल्लाह ताला अरबी जुबान की डिक्शनरी जो है वो आपको बताएगी। कुरान मजीद में यही मादा आपको आगे जो हम मजीद अबाब पढ़ेंगे उसमें एक बाब फाल में जाएगा तो आसरा युसिरू बनेगा, ईसारन तो उसके माना फिर बन जाएंगे तरजीह देना। कल्ला बल तुसिरून अल हयात दुनिया, तुम दुनियावी जिंदगी को तरजीह देते हो, वल आखिरतु खैरुन व अबका, हालांकि आखिरत जो है बेहतर भी है और बाकी रहने वाली भी है। तो यही मादा ये मजीद किसी बाब में जाएगा तो उसके माना और होंगे। इस बातें मैं आपके साथ पहले से थोड़ी सी कर लेता हूं ताकि आपका जहन बने कि अभी आपने और भी पढ़ना है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह महमूजुल फाहम हमारा मुकम्मल हो गया। वो जो 4 एग्जांपल्स मैंने आपको मादों के हवाले से और अबाब के हवाले से दी थी, उनसे एक एक मैंने आपके सामने जो है मादा रखकर माजी मुजारे और मस्दर लिख दिया उसका, और फिर उसमें से एक कुरान की आयत हमने कर ली और एक आज हदीस कर ली। बाकी अब आपकी प्रैक्टिस है। आपको बस पता होना चाहिए कि महमूजुल फा को जब हम अपने अबाब में इस्तेमाल करना है तो वो माजी और मुजारे बनेगा क्या, और जो चेंजेस आनी है वो कहाँ कहाँ चेंजेस आनी है। तो महमूज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम गैर सही फेल की दूसरी किस्म मुजाफ जो है वो शुरू करते हैं। गैर सही फेल की दूसरी किस्म अब हम शुरू करने लगे हैं, वो है मुजाफ। मुजाफ के बारे में हम मुख्तसरन पढ़ चुके हैं कि मुजाफ वो गैर सही फेल है जिसके हरूफ मादा में एक हर्फ 2 मरतबा आ जाए, एक हर्फ 2 मरतबा आ जाए। अब उस एक हर्फ के 2 मरतबा आने की मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं। मैं आपके सामने एग्जांपल्स लिखता हूं, 3 एग्जांपल देता हूं और आप देखेंगे उन तीनों एग्जांपल्स में एक हर्फ 2 मरतबा आया है, लेकिन उन 2 मरतबा आने की मुख्तलिफ सूरतें हैं। मसलन एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, बा और रा। आपने देखा कि बा जो है वो 2 मरतबा आया, ठीक, लेकिन वो एक हर्फ जो 2 मरतबा आया है वो किस पोजीशन पे आया है, फा और ऐन कलिमा की जगह पर। और इस हवाले से हमारे सामने एक लफ्ज भी बनता है बब्बर, ठीक है ना। तो ये इस्तेमाल हम उर्दू में करते हैं। फिर दूसरी एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूं, वो है सा, लाम और सा। सा एक हर्फ है 2 मरतबा आया, लेकिन उस एक हर्फ के 2 मरतबा आने की एक दूसरी सूरत है, यानी वो हर्फ जो है फा कलिमा और लाम कलिमा की जगह पर आया है। इससे लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं सुलुस, ठीक, 3 के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। फिर एक सूरत है वो है ज़ाद, रा और रा। अब रा 2 मरतबा आया, लेकिन वो रा किस पोजीशन पर आया, ऐन और लाम कलिमा की जगह पर। उर्दू में आप जरर कहते हैं, ठीक है ना। ये तीनों एग्जांपल्स जो हैं ये मुजाफ की एग्जांपल्स हैं। यानी मुजाफ हमने कहा किसे, ऐसा गैर सही फेल जिसमें हर्फ की तकरार हो जाए। अच्छा, अब जो हमारा जेर मुताला मुजाफ है वो पहली वाली 2 सिचुएशन से मुतालिक नहीं है, इसलिए कि जो चेंजेस होती हैं हमने उनको पढ़ना है, और चेंजेस जो हैं वो आपको इस सूरत में नजर आएंगी। और ये सूरत कौन सी है, जब आपका कोई हर्फ रिपीट हो, लेकिन किस किस जगह पर हो, ऐन और लाम कलिमा की जगह पर। तो हम इन 3 सूरतों में से सिर्फ इस तीसरी सूरत को जो है वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। एग्जांपल्स मैं दोबारा अब आपके सामने लिख रहा हूं, ज़ाद, रा, रा, ता, बा। उसके बाद फा,
را را، پھر شین با با، اور میم سین سین. تو چند میں نے آپ کے سامنے مادے لکھے ہیں اور یہ تمام مادے مضاف فعل کے مادے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حرف کی تکرار ہے اور حرف کی تکرار عین اور لام کلمہ کی جگہ پر ہے. اب پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ مضاف جو ہے وہ عربی زبان میں عرب جو ہے وہ عرب تو استعمال کرتا ہے، اسے تو نہیں پتا کہ وہ کس کس باب سے استعمال کرتا ہے. بہرحال گرامر والے کہتے ہیں کہ مضاف جو ہے وہ ثلاثی مجرد کے 3 ابواب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے. مضاف ثلاثی مجرد کے 3 ابواب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے. نمبر 1 نون، اور 2 ایگزامپلز آپ کو بتا رہی ہیں کہ نون سے یہ کثرت سے استعمال ہوتا ہے، نون سے کثرت سے استعمال ہوتا ہے. اگلی 2 ایگزامپلز ہیں، یہ آپ باب دعات سے ہیں اور یہ بھی آپ کو بتائیں گی کہ یہ باب بھی زیادہ استعمال ہوتا ہے. اور ایک ایگزامپل جو بچی ہے وہ ہے باب سین کی. تو رزلٹ ہمارے سامنے یہ آیا، رزلٹس آپ نے نکالنے ہیں کہ مضاف جو ہے وہ ثلاثی مجرد کے 3 ابواب سے استعمال ہوتا ہے، باب نون، باب دعات اور باب سین. اب ان تینوں پیئرز میں سے ہم ایک ایک ایگزامپل کو سامنے رکھتے ہیں، پھر قرآن مجید کی آیات دیکھتے ہیں اور کوئی حدیث ہمارے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. پہلا کام دعات را مادے کو دیکھتے ہوئے اور آگے باب لکھا دیکھ کر آپ اس کا نارمل ماضی اور مضارع کا صیغہ بنائیں. ضرر نصر ینصر یضرر ضرر یضرر. اب دیکھیں آپ کو خود احساس ہو رہا ہوگا کہ عربی زبان اتنی فلوئنٹ زبان ہے، اس میں یہ یضرر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ضرر سے گردان کریں، ضرر ضررا ضررو ضررت ضررتا ضررنا ضررتا ضررتما ضررتم ضررتی ضررتما ضررتنا ضررتو ضررنا. مضارع سے آئیں نارمل گردان، یضرر تضرر تضرر ازرر نضرر. یعنی اب دیکھیں آپ کی زبان جو ہے وہ لڑکھڑا رہی ہے، اور وہ زبان ہی کیا جو لڑکھڑائے. اس حوالے سے غیر سے یہ فعال میں عرب جو ہے چینجز لے کے آتا ہے. اب دیکھیں عرب نے تو وہ چینجز کر دی، لیکن واقعی سلام ان لوگوں پر جنہوں نے ان چینجز کو نکالا کہ یہ چینجز کس رول کے تحت کیے. اب میں آپ کے سامنے وہ رول رکھ رہا ہوں کہ مضاف میں جو چینجز آتی ہیں وہ کیا آتی ہیں اور کیا سچویشن واقع ہوتی ہے تو وہ چینجز آتی ہیں. ایک انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے ایگزامپل آ جائے گی تو باقی آپ اسی اعتبار سے کر لیں گے. پہلی بات نوٹ کریں کہ یہ جو 2 حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں، عرب ان دونوں حروف کو آپس میں مرج کر دیتا ہے. یعنی یہ ضررہ جو ہے یہ عرب کرے گا ذرہ ذرہ، اور یضرر کو عرب کرے گا یضر، ذرہ یضر. اب یہ ذرہ سے ذرہ کیسے ہوا اور یضرر سے یضر کیسے ہوا، اب اس کو ہم دیکھتے ہیں. یہ ہمارے پاس اوریجنلی لیٹرز تھے، اس نے ان 2 راہ کو مرج کرنا ہے، 2 راہ کو مرج کرنا ہے. مرج کرنے کے لیے اس نے ایک آئیڈیل سچویشن نکالنی ہے، اور آئیڈیل سچویشن یہ ہوتی ہے کہ پہلا والا جو حرف ہے وہ ساکن ہونا چاہیے اور دوسرے پہ حرکت ہونی چاہیے. یعنی مرج کرنے کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ پہلا والا حرف
साकिन हो और दूसरा वाला जो है ये मुतहर्रिक हो, इसमें कोई ना कोई हरकत होनी चाहिए। असल में जो दूसरा वाला हर्फ है उसका हरकत वाला होना लाजमन है। अगर दूसरा वाला हरकत में नहीं होगा तो मर्ज हरगिज नहीं होगा। दूसरा वाला हरकत में नहीं होगा तो वो मर्ज नहीं करेगा दोनों हुरूफ को। हां, अगर पहला वाला साकिन नहीं है तो वो उसको साकिन कर देगा, उसको वो साकिन कर देगा। अब उसको साकिन कैसे करेगा, इसके दो तरीके हैं। या तो वो उस हरकत को सिरे से उड़ा देगा, या फिर वो उस हरकत को पीछे खाली हर्फ दे के ट्रांसफर कर देगा। ये दो काम करेगा। यानी पहले को उसने साकिन करना है, आइडियल सिचुएशन मर्ज करने की, बस उसे समझ लें। मर्ज करने की आइडियल सिचुएशन यह है कि पहला वाला हर्फ साकिन हो और दूसरा हरकत वाला हो। अगर पहला वाला साकिन नहीं है तो वो उसे साकिन करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। उसको साकिन करने के दो तरीके हमारे पास होंगे। हम देखेंगे कि अगर दूसरी एग्जांपल मुजारे की देख लें जरा। हमने पहले वाले रा को साकिन करना है, उसको साकिन करने के लिए हम देखेंगे पीछे जो हर्फ है वो साकिन है, तो हम इसकी हरकत पीछे ट्रांसफर कर देंगे। जब इसकी हरकत पीछे ट्रांसफर करेंगे तो ये साकिन हो जाएगा ना। देखिए मैं आपके सामने अमल करता हूं। ये पेश आ गई इसके पीछे और पहला रा जो है वो साकिन हो गया और हमारी आइडियल सिचुएशन बन गई कि नहीं बन गई। जबकि माजी में आप देखें क्या हुआ है, रा जो है पहला वाला उस पर हरकत है, साकिन नहीं है। हमने इसे साकिन करना है। पीछे देखा तो पीछे वाले के पास तो पहले हरकत है। अब हम इसकी हरकत पीछे ट्रांसफर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। लिहाजा इसकी हरकत को जबरदस्ती उड़ा दिया जाएगा। वो आइडियल सिचुएशन बनाने के लिए, आइडियल सिचुएशन हमें चाहिए मर्ज करने के लिए। तो अब देखें, दो रा थे, एक साकिन पहला, दूसरा हरकत वाला। एक रा लिखा आपने, शर्त डाली और दूसरे रा की हरकत जो है उसको अवेल किया, आपका बन गया ज़र्रा। मुजारे में देखें, आपने पहले रा की हरकत पीछे ट्रांसफर की और उसके बाद दो रा की जगह पर एक रा लिखकर उस पर शर्त डाली और जो दूसरे रा की हरकत है पेश अवेल किया यज़ुर्रु। तो चेंजेस के बाद वो ज़ररा यज़रुरु बन गया ज़र्रा यज़ुर्रु, ज़र्रा यज़ुर्रु। तबाबा यतबुबु, शबीर साहब क्या बनेगा? तबाबा यतबुबु, तब्बा, और यतबुबु यतुब्बु, तब्बा यतुब्बु। मीम नून नून मनाना, ये क्या बन जाएगा? मन्ना। यम नूनू क्या बनेगा? यमुन्नू। दाल लाम लाम दलाला दल्ला। यदलुलु यदुल्लु। तो नून बाब से जितने भी आएंगे इसी पैटर्न पे आप कर लेंगे। ज़र्रा यदुर्रु, दल्ला यदुल्लु, ठीक। इसी तरह तब्बा यतुब्बु, मन्ना यमुन्नु। अच्छा, अब क्या पूरी गर्दान में चेंजेस होंगी? अब अगला सवाल ये पैदा होता है। तो आपको मैं फॉर्मूला दे देता हूं पहले 5 सीगों में। देखें, ओरिजिनली लाएं जरा गर्दान को। ज़रारा, ज़रारा, ज़रारू, ज़रारत, ज़रारता, ज़ररना। मैं लिखता हूं फिर बात क्लियर होगी। ज़रारा, ज़रारा, ज़रारू, ज़रारत, ज़रारता, ज़ररना। अब ये हमारा दूसरी पढ़ रही है। अब ज़ररता, ज़ररतुमा, ज़ररतुम, ज़ररती, ज़ररतुमा, ज़ररतुन्ना, ज़ररतु, ज़ररना। अब देखें इस छठे सीखे में, देखें जो दो रा आपने मर्ज करने हैं उसमें जो दूसरा रा है वो साकिन हो गया ना। दूसरा वाला हर्फ जो है वो साकिन नहीं होना चाहिए। जहां वो साकिन होगा मर्ज नहीं होगा। लिहाजा छठे सीखे से लेके
7वें 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें 13वें और 14वें सीखे तक गर्दान ओरिजिनली होगी। सिर्फ 5 सीखों में आप देखें जो दूसरा वाला रा है वो हरकत वाला है। इन 5 सीखों में वो दोनों हरूफ मर्ज कर दिए जाएंगे। तो पहला सीखा अगर आपका बन गया जर्रा, तो आप उसी सीखे को सामने रखते हुए जर्रा जर्रा, जर्रू, जर्रत, जर्रता, और छठे सीखे में इदगाम के बगैर, मर्ज के बगैर जररना, फिर नॉर्मल गर्दान जररता, जररतुमा, जररतुम, जररती, जररतुमा, जररतुन्ना, जररतु, जररना। ये यूनिवर्सल रूल आपका बन गया माजी की गर्दान का। कोई भी मुजाफ फेल आपके सामने आ जाएगा, आप इस बात को याद रखेंगे कि माजी की गर्दान के पहले 5 सीखों में आपने मर्ज करना है और छठे सीखे से मर्ज को हटा दें। क्लियर हो गया। अब आए मुजारे की गर्दान। यजरूरू, अब देखें यजरूरू समझ में आ गया, मर्ज हुआ तो यजरूरी जो फैमिली के हरूफ है, अल्फाज हैं, उन सब में मर्ज होगा। यजरूरू, तजरूरू, तजरूरू, अजरूरू, नजरूरू सब में मर्ज हो जाएगा। क्या बन जाएगा? यजुर्रु, तजुर्रु, तजुर्रु, अजुर्रु, नजुर्रु। क्लियर? कोई एक बस बनाना है, आपने सीखा, बाकी इंशाल्लाह ताला आपके लिए आसान है। उसके बाद देखें मुसन्ना वाला जो ग्रुप है हमारा, उसमें है यजरू रानी, यजरू रानी। दूसरा वाला रा हरकत वाला है ना, वहां भी मर्ज हो जाएगा। यजुर रानी, तजुर रानी, तजुर रानी, तजुर रानी। तीसरे मिस्टर एंड मिसेस वाले जो सीखे हमारे थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के, उसमें देखें यजरूना, दूसरे रा को जरा सुने, उसमें हरकत है या नहीं है? यजरूना है तो वो यजुरूना बन जाएगा। और उसकी मिसेस यानी मोनस वाला सीखा जो है वो कौन सा है? यजरूरना, यजरूरना। दूसरा वाला रा साकिन है, साकिन है, लिहाजा इदगाम नहीं होगा। अब थर्ड पर्सन में आपको पता चलेगा जो मेल है, ठीक है, उसमें वो दोनों हरूफ मर्ज होंगे और मुअन्नस में मर्ज नहीं होंगे। इसी तरह सेकंड पर्सन के हवाले से रख लें, जो मुज़क्कर है उसमें मर्ज होंगे और मुअन्नस में मर्ज नहीं होंगे वो दोनों हरूफ। और आखिरी सीखा जो वाहिद मुअन्नस का है, उसको गौर करें, तज़रूरीना, दूसरे रा पे हरकत है लिहाजा मर्ज होगा, वो बन गया तज़ुर्रीना। तो यह भी एक यूनिवर्सल रूल आपके सामने आ गया कि जो मुजारे की गर्दान है, उस मुजारे की गर्दान के तमाम सीखों में उन दोनों हुरूफ को हम मर्ज करेंगे सिवाय 2 सीखों के। और वो 2 सीखे कौन से हैं? जमा मुअन्नस के 2 सीखे, एक जमा मुअन्नस गायब और एक जमा मुअन्नस हाजिर। जी दानिश, मुजाफ की गर्दान आपने करनी है, किसी भी बाब से आए, बाब नून से हो, बाब द्वाद से हो, बाब सीन से हो, सुलासी मुजर्रद के किसी बाब से हो, आपने जो गर्दान में चेंजेस लेकर आनी है, जरा उनके हवाले से मुझे बताएं। माजी की गर्दान के कितने सीखों में चेंज आएगी? माजी की गर्दान के पहले 5 सीखों में चेंज आएगी, छठे सीखे से 14वें सीखे तक गर्दान नॉर्मली होगी। मुजारे की गर्दान के कितने सीखों में चेंज आएगी? 2 में नहीं आएगी। 14 सीखों में से 12 सीखों में चेंज आएगी और 2 सीखों में नहीं आएगी। और किन 2 सीखों में नहीं आएगी? जमा मुअन्नस के 2 सीखों में नहीं आएगी। तो अब मैं पूरी गर्दान आपके सामने एक रख रहा हूं और फिर इसी लफ्ज को सामने रखते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ आपके सामने बस रखता हूं और फिर इस क्लास को खत्म करता हूं। तो ये ज़ररा यज़रुरु से बन गया ज़र्रा यज़ुर्रु, और ज़र्रन नुकसान पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। ज़र्रा ज़र्रा, ज़र्रू, ज़र्रत, ज़र्रता, ज़ररना, ज़ररता, ज़ररतुमा, ज़ररतुम, ज़ररती, ज़ररतुमा, ज़ररतुन्ना, ज़ररतु, ज़ररना। यज़ुर्रु, तज़ुर्रु, तज़ुर्रु, अज़ुर्रु, नज़ुर्रु। दूसरा वाला ग्रुप यज़ुर्रानी, तज़ुर्रानी, तज़ुर्रानी, तज़ुर्रानी। फिर यज़ुर्रूना, यज़रुरना, तज़ुर्रूना, तज़रुरना, तज़ुर्रीना। नुकसान पहुंचाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी खूबसूरत दुआ है, जिसमें आप ने फरमाया कि जो शख्स इस दुआ को सुबह और शाम
3 مرتبہ پڑھ لے. اگر صبح پڑھتا ہے تو شام تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر شام کو پڑھتا ہے تو صبح تک اسے کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور یہ بات ٹوٹلی آپ کے ایمان پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. جتنا آپ کا ایمان پکا ہوگا اتنا اس دعا کا اثر ہوگا. اگر آپ کا ایمان پکا نہیں ہے تو یقین مانے پھر یہ دعا بھی کچھ نہیں کرے گی. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. پھر ملا کر پڑھیں گے وہو السمیع العلیم. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. کون اللہ؟ الذی، وہ اللہ کہ لا یضر، وہ نہیں نقصان پہنچاتا یا پہنچائے گا. کون؟ شیئن اس کا فاعل ہے. کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی، نقصان نہیں پہنچائے گی ما اسمی ہی، اس کے نام کے ساتھ. فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمان میں. اور وہو السمیع العلیم، وہ السمیع اور العلیم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کے حسن کی جو مسنون دعائیں ہیں انہیں پورے یقین کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن.